السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، ان پر ہونے والے احسانات، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدے لیے ان وعدوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بنی اسرائیل ہیں کون لوگ، کسے کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو اللہ کے احسانات تھے اور بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی سے جو وعدے لیے تھے اس کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر، ان کے درمیان بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ سے نجات دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر میں راستہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 پانی کے چشمے نکال دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنت سے من اور سلوہ جیسی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ چونکہ انسان احسان کا بندہ ہے، جب اس پر کوئی احسان کرتا ہے، اگر بھلا انسان ہوتا ہے تو احسان کی ناشکری نہیں کرتا، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے، وہ احسان کی قدر کرتا ہے، احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعامات فرمائے ان کا تذکرہ فرماتا ہے، ان انعامات کو یاد دلاتا ہے کہ جب میرے انعامات، میرے احسانات تمہارے ساتھ اتنے ہیں تو تم ان احسانات کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کے ساتھ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، قرآن مقدس پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ بھی لیا تھا۔ ایک تو عہد الستو میں تمام روحوں کے ساتھ بنی اسرائیل نے وعدہ لیا، اور دوسرے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، تمام انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے خاص کر وعدہ لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب تمہیں نبوت اور حکمت سے نوازا جائے اور تمہارے درمیان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم ان پر ایمان لانا، ان کا اقرار کرنا۔ تمام نبیوں نے اس بات پر اقرار کیا، تمام نبی نے اس پر آمنا و صدقنا کہا۔ لیکن ان انبیاء کے ماننے والے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، بالخصوص یہود، جب ان کے درمیان اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو نبی ماننے سے انکار کیا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، حالانکہ ان کے انبیاء نے، ان کے رسولوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا اپنے انبیاء کرام پر، جو بنی اسرائیل میں اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول بھیجے گئے، ان پر ان کا ایمان ہے، وہ اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ اگر ان یہودیوں کا اپنے انبیاء پر بھی ایمان ہوتا، اپنے رسولوں پر بھی ایمان ہوتا، تو وہ اپنے رسولوں کی، اپنے انبیاء کی بات کبھی نہ جھٹلاتے۔ ان رسولوں نے اللہ سے جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کو یہ یہودی بھی پورا کرتے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں،
اپنے دعوے کے اندر ان کا اپنے رسولوں پر بھی، بنی اسرائیل کے انبیاء پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ان پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے، میرے نبی کو، میرے رسول کو رسول مانو گے، میری کتاب کو، قرآن مقدس کو آخری کتاب مانو گے، اوفی بعہدکم، تو میں نے بھی جو تم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اگر تم نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، قرض حسن دیتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغزشوں کو، تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن انہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے بھی انکار کیا اس کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم ایمان نہیں لاتے ہو، تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ حب جاہ اور حب مال، دنیا کی محبت اور مال کی محبت، یہی وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں جو دنیا ہمارے قدموں میں ہے، جو مال و دولت کا ہمارے سامنے انبار لگا ہوا ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔ تمہیں مال کے کم ہونے کا ڈر ہے، تمہیں دنیا کے کھونے کا ڈر ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ڈرنا ہی کسی چیز سے ہے تو وہ مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور قرآن پر ایمان کیوں لاؤ؟ کیونکہ یہ قرآن مصدقا لما معکم، یہ قرآن بھی وہی راستہ دکھلاتی ہے، وہی بات بتاتی ہے جو اس سے پہلے تمہاری کتاب یعنی تورات کے اندر موجود ہے۔ جس کتاب پر تمہارا ایمان ہے، جس کو تم خدا کی کتاب مانتے ہو، یہ کتاب یعنی قرآن مقدس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی خدا کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور تورات کے اندر بھی قرآن کی تصدیق موجود ہے۔ تو اگر تمہیں تورات پر ایمان ہے تو تورات قرآن کی خود تصدیق کرتی ہے، تو تم قرآن کے اوپر بھی ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور قرآن کا سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ چونکہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر تم قرآن کا اقرار کرو گے تو عرب کے اندر جو ان پڑھ لوگ ہیں تمہیں دیکھ کر وہ بھی قرآن کا انکار کریں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو معمولی قیمت پر فروخت مت کرو۔ تورات کے اندر یہ احکامات کو بدل دیتے تھے۔ ان کے جو عالم تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جب ان کے سامنے کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا، اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا اور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس پر کوئی حد جاری ہونی ہوتی یا کوئی سزا جاری ہونی ہوتی، تو جو اس کا عالم ہوتا تھا روپیہ پیسہ لے کر اس حکم کو بدل دیا کرتا تھا۔ بڑوں کے لیے کچھ الگ حکم اور چھوٹے اور غریب طبقہ کے لیے کچھ الگ حکم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے مت بیچو، مت فروخت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ حق بات یہودی جو تھے یا تو بالکل چھپا لیتے تھے، جہاں ان کو بس چلتا، ان کے اختیار میں ہوتا تو حق بات بالکل چھپا ہی لیتے، انکار ہی کر دیتے کہ تورات کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، اور جہاں نہیں چھپا سکتے تھے وہاں تعویل کرتے تھے، غلط سلط مطلب بیان کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے باز آ جاؤ، نہ تمہیں حق کو چھپانا ہے اور نہ ہی حق کے ساتھ غلط بات کو ملانا ہے۔ جو حق بات ہے اس کو بیان کرو،
حق بات لوگوں کے سامنے پیش کرو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ تم جو بیان کر رہے ہو اس کے اندر تم غلطی پر ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ اعمال کا تذکرہ کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دیگر جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی فرض تھی، گرچہ طریقہ اور صورت مختلف رہی ہو۔ تو اللہ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے کہتا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، چونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اب اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مسلمان پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اعمال کی اور عبادات کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی ہے، کہ ایمان کے بعد اللہ نے عبادات کا تذکرہ فرمایا۔ بہت سارے لوگ آپ کو آج کے دور میں کئی فرقے وجود میں آئے ہیں جو نماز کا اور عبادات کا، اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی حالت کو سنوارو، اپنے دل کو بناؤ، اس کے بعد جب تمہارا ایمان مکمل ہوگا اس کے بعد اعمال ہیں، اس کے بعد عبادات ہیں۔ تو ان سے سوال یہ کہ ہمارا ایمان بنے گا کیسے، ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان جو مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان جو بنے گا وہ انہی اعمال کے ذریعے بنے گا۔ تو اللہ نے یہودیوں کو پہلے کہا کہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اعمال کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اب اگر کوئی بندہ اسلام میں رہتے ہوئے اس کے دل میں ایمان تو ہے لیکن وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، یا جو دیگر عبادات ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ بھی اعمال کے ترک کرنے میں یہودیوں کے مشابہ ہوا۔ تو ہمیں بھی اعمال کی پابندی کرنی ہے، نماز وغیرہ کی پابندی کرنی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بنی اسرائیل میں سے بہت سارے عالم ایسے تھے جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، حق کو جان لیا تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ اسلام سچا اور پیارا مذہب ہے، اور کچھ لوگ ان کے پاس آتے اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے، وہ ان کو بتلاتے بھی تھے اسلام کی حقانیت کو، ان کی صداقت کو، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو تو تم اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہو، اچھی باتیں بتلاتے ہو، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اسلام قبول نہیں کرتے ہو۔ تو دوسروں کو اچھی بات بتلاتے ہو، خود بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، چونکہ یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ تھی حسد، جلن، حب جاہ، حب مال، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، ورنہ ان کو حقیقت کا علم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچا اور پکا مذہب ہے۔ تو اللہ اس کا علاج فرماتا ہے کہ اگر حب جاہ کی جو بیماری تمہارے اندر ہے، یا مال سے جو محبت کی بیماری تمہارے اندر ہے، اس کو نکالنے کا ایک نسخہ ہے۔ مال کی محبت اور جاہ کی، دنیا کی محبت، حکومت اور سلطنت کی محبت، تو حکومت اور سلطنت کی محبت کو اگر اپنے دل سے نکالنا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کرو۔ یعنی جب صبر کا مادہ آئے گا، برداشت کا مادہ آئے گا، اگر آپ کے پاس مال نہیں بھی ہوگا، یہ جو مال کی محبت ہے کہ مال ہمارے پاس آئے، کہیں سے بھی آئے، کسی طریقے سے آئے، بس مال ہونا چاہیے، یہ جو محبت ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہمارے اندر برداشت کا، صبر کا مادہ پیدا ہو جائے گا تو ہمارے دلوں کے اندر سے یہ مال کی محبت جو ہے کہ کہیں بھی ہمارے پاس آئے، کہیں سے بھی آئے، یہ ختم ہو جائے گی، اور نماز کے ذریعے سے اور دنیا کی جو محبت ہے یہ نکل جائے گی، کیونکہ نماز کے ذریعے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز اور صبر بہت ہی بھاری چیز ہے، اس
صبر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ البتہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جس کے دل کے اندر اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، تو جس کا یہ ایمان ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کا یقین ہے، اس کے لیے نماز بھی آسان ہے اور اس کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہے۔